बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जिस पे शायद बहुत ही कम बात की गई है, और वो ये है कि खिलाफत राशिदा में हिज़्ब मुखालिफ का कोई तसव्वुर था, और ये हिज़्ब मुखालिफ के बगैर क्या खिलाफत राशिदा कायम रही, या उसके बाद में आने वाले अदवार में हिज़्ब मुखालिफ का वजूद कहीं नज़र आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों ये एक नया मौजू है, इसके ऊपर मेरे नज़र में तो कम से कम ऐसा मवाद नज़र नहीं आता जिसके ऊपर कोई बाकायदा गुफ्तगू की गई हो। चुनांचे हम ये एक नया टॉपिक जो है फ्लोट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर और भी हमारे साथी उलमा जो हैं वो इसके ऊपर बात कर सकें। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि खिलाफत राशिदा में क्या कोई हिज़्ब मुखालिफ का तसव्वुर था, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें खिलाफत राशिदा को देखना है। खिलाफत राशिदा थी क्या? खिलाफत राशिदा दरअसल वो तरीक़ा हुकूमत है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो कायम हो, उनके तरीक़े के मुताबिक चला हो। इसको खिलाफत मिनहाजुन नबुव्वा भी कहा जाता है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का एक इरशाद पाक है जिसका मफ़हूम है कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद जो है खिलाफत जो है वो 30 साल तक कायम रहेगी, तो वो जो मेरे बिल्कुल तर्ज के ऊपर होगी। चुनांचे हम देखते हैं कि खिलाफत राशिदा से बुनियादी तौर पर वो हुकूमत मुराद है जो नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद कायम हुई, और उस हुकूमत का तमाम तर दारोमदार जो है कुरान मजीद की तालीमात और सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम रही। इसमें सबसे पहली हुकूमत जो है सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आती है, और आखिरी हुकूमत जो है सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। तो गोया कि ये पूरे 30 साल बनते हैं गालिबन। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि खिलाफत राशिदा में हिज़्ब मुखालिफ का तसव्वुर क्या था। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने कई मुकामात पर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस जो कुरान मजीद की आयत मुबारक है इसमें अल्लाह तबारक तआला ने बुनियादी तौर पर हर शख्स को एक साहिब अमर और साहिब मुंतहिक मुकर्रर किया है कि ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद अपना अमल करेगा और बुरे कामों से बचेगा, बल्कि वो अपने दीगर लोगों का जो है वो ख्याल रखेगा, उनको नेक अमल की तलकीन करता रहेगा और बुराई से रोकता रहेगा। जैसे कि कुरान मजीद में सूरह असर में अल्लाह ने फरमाया कि वतवस्सौ बिल हक़्क़ि वतवस्सौ बिस्सब्र, यानी कि जो ईमान वाले हैं वो जो सब्र की तलकीन करेंगे और हक बात कहते रहेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस्लाम का उसूल है जिसमें हर आदमी हुक्मरान भी है, और हर आदमी जो है उसने ना सिर्फ अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करना है बल्कि लोगों पर भी करना है। अब इस असूल के पेश नज़र नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस जो है कि तुम में से हर एक आदमी जो है साहिब अमर है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो इंसान को एक इस्लामी रियासत में हिज़्ब मुखालिफ का रोल देती है। ये तो मैंने एक असूल की बात कही। इस तरह हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पहला खुतबा है उसका एक हिस्सा छोटा सा आपके सामने बताते हैं कि उसमें आपने कहा
کہ لوگوں میں تمہارے اوپر حکمران بنایا گیا ہوں، اگر تم مجھے کہیں ٹیڑھا دیکھو تو مجھے سیدھا کر دو۔ اب ٹیڑھے اور سیدھے کا مقصد کیا ہے کہ جب ٹیڑھا مراد یہی لیا جائے گا کہ جب وہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں ان سے کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں ان کو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو عوام الناس ہیں، جو اہل حل و عقد ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ آپ تک جو آپ کے مشیر ہیں وہ اس بات کو پہنچائیں اور اس بات کو ترک کرنے پر خلیفہ وقت کو جو ہے وہ قائل کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو حزب مخالف اور حزب اقتدار کی بات ہم دیکھتے ہیں وہ سقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ ہے، جس میں پہلی خلافت قائم ہوئی۔ حضرت جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے اس موقع کے اوپر، اس میں دلیل پہ ہر دو فریقوں نے بات کی۔ اہل انصار نے اپنی دلائل اپنے پاس رکھے اور اہل جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنے دلائل رکھے، یہاں تک کہ وہاں پہ دلیل کی بات جو ہے وہ غالب آئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت ہے وہ قائم ہو گئی۔ اس میں ایک ہمیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت انصار کی طرف سے اب خلافت کی داعی بن رہے تھے، انہوں نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں کسی طرح کی اس طرح کی مخالفت نہیں کی اور اس حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا جو فرق دیکھتے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتجاج تھا کہ خلافت کے امور کو طے کرتے وقت چونکہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے بیعت نہیں کی، اور یہاں تک کہ جب ان کی تشفی ہو گئی تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہے حزب مخالف کا تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت کی مخالفت برائے مخالفت۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں ایک اہم واقعہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ کچھ مطالبات تھے جو انہوں نے پیش کیے، چنانچہ اس میں دونوں گھروں کا موقف اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی تھا اس کے اوپر دونوں گھر جو ہے دونوں فریق جو ہیں انہوں نے اپنے موقف پہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے۔ یہی وجہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایات سے پتہ چلتا ہے تو وہ آخری وقت تک اس بات پہ خوش نہیں تھیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے آپ کے انتقال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پھر ان کی غلط فہمیاں جو تھی وہ بھی دور ہوئیں اور وہ پھر خلافت راشدہ کا ایک اچھے مشیر کی حیثیت سے انہوں نے ساتھ دیا۔ ہم نے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جتنے بھی مامور آئے، جب کبھی بھی خلیفہ وقت کے خلاف کچھ معاملہ ہوا تو لوگ اکٹھے ہوئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصحاب کی بات سنی اور اس کے بعد اس مسئلے کو طے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک جہاں تک بات دیکھی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا انسانی کی ایک ایسی حکومت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسی برکتیں اور ایسی خوبیاں پیدا کیں جو رہتی دنیا تک مثال کے طور پر قائم رہیں گی۔ آپ نے جہاں اپنے خاندان کو اس میں شامل نہیں ہونے دیا، وہاں اہل لوگوں کو عہدوں پر فائز کیا اور یہاں تک کہ کسی عہدے دار کو 3 سال سے زیادہ اس کے عہدے پر کسی ایک مقام پر فائز ہونے سے باز رکھا، اور تاکہ جو وہ آدمی ہے وہاں کا کوئی اس طرح سے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت کے سامنے آن کھڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جو عمومی طور پر جو ہے 3 سال کے بعد لوگوں کی ٹرانسفرز جو ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کر دی جاتی ہیں۔ اس کی باتوں کے اوپر انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات ہوگی اور اس کے فائدے جو ہیں اس کے لوازمات پہ بھی بات ہوگی۔ بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع حزب مخالف کا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت افسردہ تھے۔ ان کے پاس ایک صحابی سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے پوچھا امیر المومنین آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت دنیا سے جا چکی ہے، پہلے لوگ مجھے ٹوک دیتے تھے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگ مجھے ویسے نہ ٹوک سکیں،
تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو غلطی کر تو دیکھیں، سب سے پہلے ابو حذیفہ کی تلوار آپ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو عمر کو سیدھا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو دوستو، جو خلافت راشدہ کے اندر ہر مسلمان جو ہے وہ بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ ایک پورا سیاستدان تھا، اور اسلام بیسیکلی شعور یہی پیدا کرتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ صاحب امر بھی ہے اور وہ مسئول بھی ہے، اس کی جواب دہی بھی ہے۔ اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوتی ہے، اس میں بھی جتنے بھی واقعات پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں مصر کے گورنر کی تبدیلی ہو یا دیگر معاملات ہوں، تو اس میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کئی گورنروں کے خلاف فیصلے کیے اور ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا، یہاں تک کہ ان پہ اگر جہاں شہادتیں قائم ہوئیں تو ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کچہری لگاتے تھے حج کے دنوں میں، اور اپنے جو گورنرز تھے ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ سارے وہ امور ہیں کہ حزب مخالف ریاست اسلامیہ میں ہر مسلمان ہے کہ وہ اگر تکلیف میں ہے تو اس کے بارے میں ریاست جو ہے وہ غور و غوض سے اس کی بات سنیں، اور اگر وہ درست ہونے کے قابل ہے تو درست کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت سارے امور میں اور دیگر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے رہے، اور اپنے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا جو بھی ان کا ضمیر معافیہ تھا بیان کرتے رہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا رہا کہ آپ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جس سے خلافت اسلامیہ میں جو ہے وہ بہت سارے معاملات بالکل صحیح چلتے رہے۔ لیکن ایک اور بڑی بات ہے، اسلام نے حزب اختلاف کا یہ تصور تو رکھا ہے کہ وہ حکومت کو سیدھا کرے، لیکن تمام امور کو ہاتھ میں لینا یہ اسلامی خلافت راشدہ کا تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم کرنے اور ان سے تمام جو لوگوں کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کی گئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی گئی، لیکن وہ گروہ چونکہ اس قدر مضبوط تھا، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہاں سے پھر ہم دور فتن میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑے لمبے عرصے تک، اور اس کا اختتام جو ہے معرکہ کربلا پہ جا کے انتہا کو پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حزب مخالف کا تصور کیے ہوا کہ مسلمان امت 3 حصوں میں بٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف 2 اہم گروہ جو تھے وہ سامنے آئے۔ یہ دفعہ نہیں تھا، یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بدقسمتی سے شروع ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گروہ کی شکل میں، دھرنے کی شکل میں وہ خلیفہ وقت کے سامنے آئے، اور اسی میں چونکہ شہادت ہوئی، اور یہی شاخسانہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 گروہ بنے۔ ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مطالبات رکھ کر بیٹھا، اور دوسری طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قصاص کا مطالبہ سامنے رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کیے تو وہ ان کی بات سے قائل ہو گئے، اور اس طرح سے وہ گو کہ ایک بدقسمتی سے ایک سانحہ کی شکل میں واقعہ ختم ہوا۔ لیکن اس کے بعد ان صحابہ کرام نے جو کہ جنگ جمل میں شامل تھے، انہوں نے اللہ سے استغفار ہی کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں پیش کیا جس سے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو۔ گویا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حزب مخالفہ کا کردار تھا وہ عین شرعی طریقے سے تھا، اور انہوں نے جب اپنے آپ کو اس میں درست نہ پایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھا۔ ہاں البتہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں امت کا عمومی طور پر رویہ یہی رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وجوہ اور سباب کے اوپر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات ہوگی۔ بہرحال انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مخالفت رکھی وہ
उम्मत के उमूमी रवैये में दुरुस्त नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जब खिलाफत कायम होती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, उसमें आपने जब देखा कि उम्मत में खलफशार बढ़ा है और वो शायद वो नबी अलैहिस्सलाम की जो आपके बारे में एक हमें बिशारत मिली थी कि मेरा ये बेटा सरदार है और ये तो मुसलमानों के ग्रुपों में सुलह सफाई कराएगा। चुनाचे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हालात को देखा तो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुज़ाकरात किए और उसमें एक मुआहदा जो है उसको किया, जिसके तहत उम्मत के हज़रत अमीर मुआविया के बाद आने वाला कोई शख्स जो है ना उस मुआहदे के तहत मुंतखब होगा और उम्मत को फिर से खिलाफत राशिदा की पैटर्न पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था जिसमें मैंने आपके सामने रखा कि खिलाफत राशिदा के दौर में ये बात नहीं है कि वहाँ पे हिज़्ब मुखालिफ नहीं थी। इस्लाम का तसव्वुर हिज़्ब इख्तिलाफ का जो है वो बड़ा अजीब किस्म का है। इस्लाम हर आदमी को एक सियासी शऊर देता है, उसको अपने हकूक़ व फ़राइज़ के ताबे करता है और उसके साथ ही वो अल्लाह के अलावा किसी से ना डरने का उससे अहद लेता है। चुनाचे हाकिम वक्त से वो अपने जो उसके मुतालबात हैं वो रख सकता है और यही वजह है कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है ये बुनियादी तौर पर वो वस्फ़ है जिसकी बुनियाद पे उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया गया और इसके उम्मत वुस्त भी इसलिए कहा गया कि ये अपनी इंतहा पे नहीं जाती। जैसे कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं उन्होंने इंतहा पे नहीं गई, दरमियान में चली गई, लेकिन जब भी इस उम्मत वुस्ता में किसी ने इंतहा की शक्ल इख्तियार की तो उसका नुकसान हुआ। दोस्तों, इसके ऊपर इंशाअल्लाह और भी बात हो सकती है, लेकिन इन चंद गुजारिशात के साथ मकसद ये था कि ये एक मौजू है, इसके ऊपर बात करने का रास्ता खोला जाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर और लोग मुझसे बेहतर बात करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।